قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: وقوله تبارك وتعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يقول له موسى عليه السلام: ليس هذا إلهكم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، أي لا يستحق ذلك عن العباد إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له، فإن كل شيء فقير إليه عبيد له. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب سامری کو سزا دی اور جو انہوں نے بت بنایا تھا اس کو آپ نے جلا دیا، اور جلانے کے بعد اس کے راک کو دریا میں بہا دیا. پھر اپنی قوم کو ہدایت فرمائی کہ انما الہکم، سب کا معبود کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. یاد رکھیں، اسی لیے کلمہ مبارک میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. تو الہ مانا ہوتا ہے معبود، اور الہ بھی جہاں جہاں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، یاد رکھو دو چیزوں کا ذکر ضرور آتا ہے. ویسے تو میرے اللہ کی بڑی صفات ہیں، اللہ کے بڑے اسماء ہیں، بڑی صفات ہیں، لیکن جہاں لفظ الہ ہوگا وہاں دو چیزوں کی صفت لازماً ذکر ہوگی، ایک قدرت کاملہ اور ایک علم کامل. تو یہ دو صفتیں ہیں جو الہ کی ہیں، کہ ہر چیز پہ قدرت رکھنا، یہ الہ کی صفت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز کا علم جو ہے الہ کو حاصل ہے. اور علم بھی ایسا کہ یعنی جو ماں اپنے پیٹ میں بچہ اٹھا کے پھرتی ہے اس کو بھی علم نہیں ہوتا کہ میرے بچے کا مستقبل کیا ہے، کب پیدا ہوگا، شقی ہوگا، سعید ہوگا، جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، صالح ہوگا، صالح ہوگا، جمیل ہوگا، طویل ہوگا، قصیر ہوگا، طویل ہوگا، لیکن اللہ کو ہر چیز کا یہ الہ کی صفت ہے. تو جو ان صفتوں سے خالی ہو وہ الہ نہیں بن سکتا. اللہ نے مخلوق کو علم دیا ہے لیکن علم کامل نہیں ہوتا. اللہ نے ہر چیز کو قدرت دی ہے، چلنے کی، پھرنے کی، کام کی، لیکن وہ قدرت ناقص ہوتی ہے. قدرت کاملہ اور علم کامل جو ہے، علم محیط جو ہے، علم ما کان و ما یکون جو ہے، یہ الہ کی صفت ہے.
اس لیے جب یہاں ذکر آیا لا الہ الا ہو تو بعد میں صفت علم کا ذکر ہے وسع کل شیء علما. اسی طرح دیکھیں اللہ لا الہ الا ہو وہاں الہ کا ذکر ہے بعد میں الحی القیوم جو ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ساری مخلوق کو تھامنے والا. یہ قدرت صرف اللہ تبارک و تعالی کی. اسی طرح آگے جا کے دیکھیں گے علم کی صفت ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. پھر صفت علم کا ذکر. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو. آگے علم عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. تو آگے صفت علم آئے گی یہ صفت قدرت آئے گی. یہاں بھی فرمایا کہ اس کا علم ہر چیز کو اپنے ڈھانپ لینے والا ہے اپنی وسعت میں لینے والا ہے. کوئی چیز اس سے مخفی نہیں. لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز اس سے مخفی نہیں. وہ معبود ہے وہ الہ ہے. یہ تم نے یہ بنایا یہ الہ ہے جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا بولنے کی طاقت نہیں رکھتا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا. اس لیے فرمایا کہ لیس ھذا الہکم یہ تمہارا الہ نہیں ہے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو. سب کا الہ وہ ہے جس کے سوا کوئی نہیں. لا یستحق ذلک علی العباد الا ہو. کسی کے بندوں کے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ولا تنبغی العبادۃ الا لہ. اور کوئی عبادت کی کسی قسم کی قسم ہے عبادت بدنی ہو یا عبادت مالی ہو عبادت قولی ہو یا عبادت فعلی ہو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت. اسی لیے ہر نماز میں ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس لیے فرمایا فإن كل شيء فقير إليه عبيد له. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز ہر مخلوق اس کے آگے فقیر ہے محتاج ہے اس کی مخلوق ہے. جیسے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء إلى الله. ساری مخلوق جو ہے اللہ سے مانگنے والی اللہ کے دروازے کے قائم ہے وہ خدا ہے. یہ تم نے بچڑے کو خدا بنا رکھا ہے. تم نے ایک سونے سے بنے ہوئے بچڑے کی آواز آ گئی کہ خدا بن گیا. وسع كل شيء علما. اب مفسر فرماتی ہیں کہ یہ منصوب ہے نسب ہے. نسب کس سے ہے؟ نسب علی الکبیر و عالم بكل شيء. اللہ کی ذات جو ہے ہر چیز کے جاننے والی. احاطہ بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. ہر چیز اس کے احاطہ علم کے اندر ہے اور ہر چیز اس میں گن رکھی ہے. جیسے گنی ہوئی چیز کا آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی میرے پاس 100 ریال ہے تو اب یہ معلوم ہے اللہ وہ ہر چیز معلوم ذرہ ذرہ معلوم ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ریت کے کتنے ذرات ہیں دریاؤں کے کتنے قطرات ہیں. جب آسمان سے بارشیں برستی ہیں تو وہ جانتا ہے کہ کتنا پانی برسا ہے کہاں برسا. فلا یعزب عنہ مثقال ذرۃ. ذرے کے برابر بھی کوئی چیز میرے مالک سے چھپی نہیں. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اور زمین میں کوئی بیج نہیں کوئی دانہ نہیں جس کو میرا رب نہ جانتا ہو. کوئی تر کوئی خشک کوئی ایسی چیز نہیں میرے اللہ نے جس کو کتاب مبین میں نہ لکھ دیا ہو. اس لیے بزرگ فرماتی ہیں کہ النملۃ السوداء باللیلۃ الظلماء علی الصخرۃ السماء. کہ اگر سیاہ رنگ کی چیونٹی ہو
یا رنگ کے پتھر پہ چلے اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، وہ الہ ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا اذ نادی فی الظلمات، جب آپ نے اندھیریوں میں پکارا کہ رات کا اندھیرا، دریا کے موجوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس کے اندر سے پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مفسرین نے کتب متقدمہ سے لکھا ہے کہ ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ آواز آتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کیا آواز ہے، کبھی ادھر سے آتی ہے کبھی ادھر سے. اللہ نے فرمایا میرا بندہ حضرت یونس میرا نبی امتحان میں ہے مچھلی کے پیٹ کے، میں سن رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. ہم نے حضرت یونس کی دعا سن لی اور ہم نے اس کو اس قید کی مصیبت سے نجات دی. دعا کریں اللہ امت محمد مصطفیٰ کو نجات دے، اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے نجات دے، اور اللہ اس آنے والے مہینے کو، رمضان کے مہینے کو امت اسلام کی عزت و غلبے کا مہینہ بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن و استحکام کا مہینہ بنا دے. اللہ تیرا شہر کریم، تو بھی کریم، اور تو کرم فرما کے خوش ہونے والا حضور کی امت سے کرم فرما دے. اس لیے فرماتی ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا تو ہم نے سن لیا. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ قید میں ہو یا مصیبت میں ہو یا دکھوں میں ہو اس آیت سے مبارک کا ورد کرے اور اس یقین سے کرے کہ اس کے بعد خدا نے کہا ہے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، یقین رکھے کہ میری بات بھی سنی جائے گی. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. اور آگے فرما دیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. صرف ہم نے یونس کو نجات نہیں دی بلکہ ہر ایمان والے کو غم سے نکالتے ہیں، ہر ایمان والے کو نجات دیتے ہیں. اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ اکثیر ہیں. اللہ کے تو قرآن میں جو دعائیں ہیں یہ تو ایسی ہیں جو اکثیر ہیں. شرط ہے کہ ایمان ہو، شرط ہے کہ یقین ہو، شرط ہے کہ دل صادق ہو، شرط ہے کہ عقل حلال اور صدق مقال ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ اللہ سے مانگے اور اللہ سے مانگے نہ دے تو جائیں کہاں. اس لیے بزرگ نے کہا کہ مالی سوا ترعید بابک حیلۃ ولئن رددت فأی باب اقرع. ایک اللہ والے نے کہا میرا مولا تیرے دروازے کے سوا کوئی دروازہ نہیں جہاں میں کھٹکھٹاؤں، اور اگر تو نے ٹھکرا دیا تو میں کس دروازے پہ جاؤں. اگر آپ نے بھی ہماری نہ سنی تو ہم کہاں جائیں گے. سادہ دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اس لیے فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ نے فرمایا کہ کوئی زمین پہ چلنے والی چیز ایسی نہیں. مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. کوئی زمین کے اندر، زمین کے اوپر چلنے والی کوئی چیز، کوئی حشرات الارض بھی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ رکھا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک پتھر کو توڑا. جب پتھر کو توڑا تو پتھر کے اندر سے ایک کیڑا نکلا اور کیڑے کے منہ کے اندر بالکل تازہ دانہ تھا. میں نے کہا میرا سبحانک یا اللہ، مولا اس کو پتھر کے اندر تازہ رزق پہنچانے والا تیرے سوا کون ہو سکتا ہے. دریاؤں کے اندر مچھلیوں کو رزق پہنچانے والا، جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر ہم جن بلوں کو ہاتھ لگاتے ڈرتے ہیں اس میں ہر بچھو سانپ کو بھی رزق دینے والا میرا مولا ہے، کریم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اپنی قوم کا ایک وفد لے کے حضور کی خدمت میں آئے کو سوال کرنے کے لیے.
کہ یا رسول اللہ ہماری قوم بڑی مشکل میں ہے اور بڑی تنگی ہے، بیت المال سے مدد کریں ہماری. تو حضور یہی آیت پڑھ رہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہ آیت پڑھ رہے تھے. حکیم موسیٰ اشعری نے چھپ کر کے کوئی بات نہیں کی، اپنی جماعت سے کہا بھی چلو چلتے ہیں. جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو انہوں نے فرمایا ساتھیوں نے کہ آپ نے تو کچھ مانگا بھی نہیں. انہوں نے کہا اللہ کے بندے جب ہر جانور کا رزق بھی اللہ پر ہے تو ہم جانوروں سے تو گرے ہوئے نہیں، تو پھر اللہ ہی رزق دے گا، اب سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے. رزاق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ کی ذات رزاق ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اس کی ذات ہے جو رزق بڑھا دے یا گھٹا دے. دیکھا نہیں ہے ایک بندے ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بھیک مانگتا ہے ایک کروڑوں میں کھیلتا ہے. تو یہ باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے. یا رزق کے دینے والا کمی کرنے والا اسی کی ذات. اب اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ کو ہم نے یہ سارے قصے کیوں بیان کیے ہیں؟ کبھی یوسف علیہ السلام کا قصہ، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، کبھی حضرت صالح حضرت ہود کا قصہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة هملا. يقول تعالى نبيه محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اللہ نے اپنے نبی پیارے حضرت محمد مصطفیٰ کو فرمایا كما قصصنا عليك خبر موسیٰ وما جرى له ما فرعون وجنوده إلى الجلية والأمر الواقع. میرے مولا نے فرمایا کہ جیسے میرے مدنی پاک آپ کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، ہم نے فرعون کا قصہ بیان کیا بالکل واضح. كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص. اسی طرح ہم سابقہ ماضی کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے، قوم عاد پہ پیش آئے، قوم ثمود پہ پیش آئے. اس لیے قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. اللہ نے فرمایا میرا بدری کیا آپ نہیں جانتے قوم عاد کے ساتھ ہم نے کیا کیا، عاد ارم کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اور ہم نے قوم ثمود کے ساتھ کیا کیا، ہم نے فرعون ذی الاوتاد کے ساتھ کیا کیا، کیسے ہم نے ان پہ کوڑا اپنے عذاب کا برسایا. یہ سارے واقعات جو ہیں ہماری عبرت کے لیے ہوتے ہیں کہ آج کے فرعون جو ہیں وہ سابقہ فرعون سے عبرت پکڑیں، آج کے شداد جو ہیں وہ سابقہ شداد سے عبرت پکڑیں، آج کے نمرود جو ہیں وہ سابقہ نمرود سے عبرت پکڑیں، آج کے قارون جو ہیں وہ سابقہ قارون سے عبرت پکڑیں. کہ دیکھیں کہ شداد نے دنیا میں تاریخ میں واقعہ موجود ہے. آپ جو ہیں یہ ارم کی اولاد ہیں، یعنی عاد ابن عاص ابن ارم ابن سام ابن نوح. اور عاد جو ہے پھر اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید تھا ایک کا نام شداد تھا. پھر شدید جو ہے وہ مر گیا اور شداد جو ہے اب وہ اکیلا مالک بن گیا، بادشاہ بن گیا، اور تمام قرب و جوار کے جتنے ملک تھے سب فتح کر لیا. اور اس کا علاقہ جو ہے نا ان کا، جس کو قرآن نے فرمایا احقاف، احقاف کہتے ہیں ریتلے ٹیلے.
ان کا علاقہ جو ہے عدن سے لے کر صنعا تک یمن کا جو علاقہ ہے اس کے درمیان میں یہ علاقہ. وہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ دمشق ہے، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ اسکندریہ ہے جو مصر کا ایک صوبہ ہے. اصل میں وجہ یہ تھی کہ وہاں ایک تختی پائی گئی جس میں لکھا تھا کہ انا شداد ابن عاد انا الذی ذات العماد وانا الذی ملأت الوادی بالسواد، کہ میں وہ شداد ہوں جو عاد کے خاندان سے ہوں اور میں وہ ہوں جس نے ان وادیوں کو آباد کیا. اچھا، خدا کی شان ہے کہ اس تختی پر ایک تو بعد میں آتے ہیں، ایک سب کی گردنوں سے چھلانگ کے آگے آتے ہیں. خدا کا خوف کرے. اس کے دل میں یہ خیال آیا شداد کے، وہ سب کا کتابیں بڑی سنتا تھا، تو اس نے جب سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنت پیدا فرمائی ہے اور اس جنت کے اندر جو ہیں نہریں ہیں، حور ہیں، غلمان ہیں، اس جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا. اس کے بدبخت کے دماغ میں خیال آیا کہ میں بھی جنت بنا دوں. اس نے حکم دیا اپنے علاقے کے لوگوں کو اور فوج کو اور پولیس کو اور سارے جو ملک فتح کیے تھے سب کو حکم لکھا کہ اپنے اپنے علاقے کے مستری بھی بھیجو، لیبر بھی بھیجو، اور جو تمہارے علاقے کی اعلیٰ چیز ہے، کسی کے علاقے میں لکڑی اچھی ہے لکڑی بھیجو، پتھر اچھا ہے پتھر بھیجو، تمہارے اندر جو جواہر ہیں، ہیرے ہیں، جو چیزیں ہیں وہ میرے فوراً بھیجو. اور حکم دیا 1000 قہرمان مقرر کیا اور ہر قہرمان کے تابع 1000 آدمی کی نفری رکھی کہ جنت بناؤ. تین 300 سال کے اندر وہ جنت بنی. شداد کی عمر جو ہے نا وہ 1000 سال سے اوپر تھی. 1000 اس نے شادی کی، 4000 اس کی اولاد کی. عجیب قوم تھی نا، 12 ہاتھ تو ان کا قد تھا. اور طاقت اللہ نے ان کو ایک اتنی طاقت دی تھی ان بندوں کو کہ اتنا بڑا پتھر وہ اٹھا لیتے تھے جس کو ہمارے 200 بندہ بھی نہ اٹھا سکے. اور اتنی طاقت اللہ نے دی تھی کہ اگر وہ زمین پہ پاؤں مارے نا تو زمین پھٹ جاتی تھی اور اندر بیٹھ جاتے تھے. اسی لیے تو دماغ خراب ہوا نا. دماغ ایسے نہیں خراب ہوتا ہے، پیسے سے خراب ہوتا ہے یا طاقت سے خراب ہوتا ہے. جب پیسہ زیادہ آ جائے نا پھر بھی بندہ دماغ خراب ہو جائے. اور اگر اقتدار کی کرسی مل جائے، طاقت مل جائے، حکم مل جائے، پھر بھی دماغ ٹھکانے پہ نہیں رہتا. الا قلیل من عبادی الشکور، مگر وہ اللہ کے بندے ہیں جو دولت اقتدار کچھ بھی نہیں بگاڑتا. تو اس لیے اس کا جب اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسے لوگ ہم نے پیدا ہی نہیں کیے. وہ جنت ایسی اس نے بنائی کہ اس میں 1000 محل بنوایا، اور بعض محل جو ہیں وہ خالص سونے کی اینٹوں سے بنائے گئے اور بعض چاندی سے اور بعض سونے اور چاندی کو ملا کے بنائے گئے، اور دروازوں پہ زمرد اور یاقوت جو ہے موتی جڑے گئے، اور اس کے اندر جو ہے نہریں بنائی گئی، اور نہروں کے کنارے جو تھے جو لان بنائے گئے اس میں زعفران اور مشک اور عنبر بچھائے گئے. اور دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیاں جو تھیں ان کو لایا گیا. ہوریں بھی تو بنانی تھی نا.
اللہ کے مقابلے میں جنت بنا رہا تھا. جب سب کچھ بن گیا تو اطلاع ملی شداد کو کہ ہر چیز تیار ہو گئی ہے. یہ آپ نے سنا ہے کبھی کبھی پڑھتے کتاب میں جنت شداد کی جنت وہ یہ جنت. تو اس نے حکم دیا اپنے تمام وزراء کو عمراء کو کہ بڑے جلوس سے اور شان سے تیاری کی جائے کہ اب ہم اپنی اس جنت میں جائیں. اب جناب سارے وزیروں کو اور سارے اپنے اقتدار کو اور اپنی کیبنٹ کو اور اپنے بڑے بڑے لاؤ لشکر کو لے کے چل پڑا. اللہ کی شان دیکھے کہ بالکل عین اپنے اس علاقے میں اس جنت کے سامنے جب پہنچے یعنی باقی تقریباً کوئی ایک کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا اور سامنے اس کو جنت کے محلات نظر آ رہے ہیں. اللہ کا عذاب آ جنت بھی ختم اور شداد بھی ختم اور طاقت بھی ختم. داخل ہونا بھی نصیب نہیں ہوا. یہ اللہ ہماری عبرت کے لیے بناتے ہیں کہ تم کتنے محل بناتے ہو, ابھی بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا, بندے مر جاتے. تم کتنی بڑی بڑی کوٹھیاں خریدتے ہو, تمہیں اندر جانا بھی میں نصیب نہیں کرتا, موت پہلے اچک لیتی ہے. اور آدمی اپنی اولاد کے لیے بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے, لیکن بعد میں اولاد بھیک مانگتی پھر رہی ہے اور وہ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے. اس لیے ان واقعات کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ عبرت پکڑو کہ میرا اللہ اگر برباد کرنے پہ آئے تو بس کیا ہے, کن فیکون ہو جائے بس. اور ان لوگوں نے ایسے اللہ نے عذاب بھی کیسا بھیجا, اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ہوا بھیجی 7 دن سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام, پورے 8 دن وہ ہوا چلی. یہ بڑی طاقتور قوم تھی نا, ایک دوسرے کو انہوں نے رسوں میں باندھ دیا اور رسوں کو پہاڑوں سے باندھ دیا. یہ ہوا ہمارا کیا بگاڑے گی, لیکن ایسے ہوا اٹھاتی آسمان کی طرف لے کے ایسے پٹک دیتی جیسے کھجوریں پڑی ہو ایسے مردے پڑے ہوئے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بدنی آپ کو جو ہم نے واقعات سنائے ہیں اسی لیے سنائے ہیں کہ آپ کی قوم عبرت حاصل. ہم نے آپ کو امم ماضیہ کے احوال کا ذکر کیا ہے, کبھی عاد کا ذکر کیا, کبھی ثمود کا ذکر کیا, کبھی قوم لوط کا ذکر کیا, کبھی قوم فرعون کا ذکر کیا, کبھی قوم نوح کا ذکر کیا. وجہ کیا ہے کہ تمہاری امت جو ہے وہ عبرت پکڑے کہ لوط کی قوم پہ عذاب کیوں آیا. غور کرو, کیا ہم تو اس بیماریوں میں مبتلا نہیں ہو گئے؟ فرعون پہ کیوں عذاب آیا, قوم عاد پہ کیوں عذاب آیا, قوم ثمود پہ کیوں عذاب آیا؟ اتنی بڑی قوت والی قومیں ایسے مٹ گئی جیسے زمین پہ نام و نشان بھی نہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ میرے محبوب ہم نے سارے واقعات آپ کو بتلا دیے ہیں. آزا وقت آتے کا منت من عندنا ذکرا, اور میرا محبوب یہ بات یاد سنانے کے علاوہ ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک عظیم کتاب دی ہے, عظیم شان والی کتاب دی ہے. اور وہ کتاب کون سی ہے؟ وَهُوَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی وہ کتاب قرآن ہے. دعا کریں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی, پڑھانے کی, عمل کرنے کی توفیق دے. اور مسلمانوں یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کو قرآن سے بڑی نسبت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اللہ نے اسی مہینے میں قرآن اتارا ہے. تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تلاوت قرآن کی کوشش کریں رمضان کے مہینے میں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تھا تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے تھے، یعنی جبریل پڑھتے پھر حضور پڑھتے پھر جبریل پڑھتے پھر حضور پڑھتے، تاکہ امت کو سبق ملے کہ قرآن پاک کا دور ہونا چاہیے تاکہ قرآن بھول نہ جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایسا قرآن دیا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کیوں اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ کیا ہے۔ اور تنزیل من حکیم حمید، اس رب کا اتارا ہوا ہے جو حکمت والا ہے اور جو تمام محامد کا حقدار اور ثنا کا لائق ہے۔ اور اللہ نے قرآن کی ایسی حفاظت کی ہے کہ کوئی آدمی ایک نقطہ نہ بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، اور قیامت تک نہ کوئی حرف تبدیل ہوگا، نہ کلمہ تبدیل ہوگا، نہ آیت تبدیل ہوگی، کیونکہ اس کی حفاظت بھی اللہ نے کی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اس لیے فرماتی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے الذی لم یؤت نبی من الانبیاء منذ بعثوا الی ان ختموا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب منہ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ ایسی کتاب ہے کہ جب سے میں نے نبی بھیجے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک کسی نبی کو ایسی کتاب نہیں ملی ہے، یہ صرف ہم نے آپ کے لیے بھیجی اور آپ کی امت کے لیے ایسی کامل کتاب تھی۔ اور ولا اجمال خبر ما سبق و خبر ما هو قائم، اور اس کتاب کے اندر ماضی کے بھی حالات ہیں، مستقبل کے بھی حالات ہیں۔ وحکم الفصل بین الناس من تبارک وتعالی من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا من اعرض عنه كذب به واعرض عن اتباعه امرا وطلبا وابتغى الهدى من غيره فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم۔ اور میرا نبی جس نے اس کی تکذیب کی یا اعراض کیا قرآن کی اتباع کرنے سے، قرآن نے جس چیز کا حکم دیا یا قرآن نے جس چیز کا طلب فرمایا، اور جس نے قرآن کے علاوہ کسی اور میں ہدایت ڈھونڈی اس کو اللہ گمراہ کر دیتی ہیں اور اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا۔ اور دوسری جگہ فرماتے من اعرض عن ذکری، جو میرے قرآن سے اعراض کرے۔ یاد رکھو اعراض کا کیا معنی ہے؟ ایک اعراض کا معنی ہے قرآن کو نہ مانے، تکذیب کرے، جھٹلائے، یہ اعراض ہے۔ اور ایک اعراض کا معنی ہے مانتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا، یہ بھی اعراض ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، اللہ نے فرمایا مثل کا سزا دیتا ہوں فإن له معیشة ضنکا، جو لوگ میرے قرآن سے رخ پھیرتے ہیں میں ان کی اقتصادی حالت کو تباہ کر دیتا ہوں، فصل مسلط کر دیتا ہوں کہ فصل ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کبھی فصل ہوتا نہیں ہوتا ہے تو قیمت نہیں ملتی، قیمت ملتی ہے تو فصل نہیں ہوتا۔ کبھی پانی بند کر دیتے ہیں، کبھی زیادہ بھیج دیتے ہیں۔ کسی ملک میں سیلاب آ جاتے ہیں اور کوئی ملک پانی کے قطرے کو طرف رہے، یہ سب اللہ کے عذاب ہیں اور قرآن سے رخ پھیرنے کی سزا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ اور اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو قیامت والے دن میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں گے بندے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ کہ جب قیامت والے دن بندے اندھے ہو کے اٹھیں گے اللہ سے پوچھیں گے رب لم حشرتنی اعمی، میرا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا، میرے پاس میرا قرآن آیا، میرے آیات آئے، میرے احکام آئے، تو نے بھی تو بھلا دیا، تو نے بھی تو چھوڑ دیا، آج ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا۔ یہاں فرماتے من اعرض عنہ، جس نے اعراض کیا، تکذیب کی، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، قیامت والے دن وہ اس گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ وزر مانا بوجھ،
اور گناہ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا بوجھ ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. اللہ نے فرمایا جو قرآن سے انکار کرے جو بھی جماعت اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَهَذَا آمُنْ فِي كُلِّ مِنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ الْأَرْضِ وَالْأَجْمِعَ الْكِتَابُ وَغَيْرِهِمْ. اور یہ حکم جو ہے عام ہے عرب ہوں کہ عجم ہوں، اہل کتاب ہوں کہ غیر اہل کتاب ہوں. كما قال تبارك وتعالى لأنذركم به ومن بلغ وكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع. جس کو اللہ کا قرآن پہنچا وہ ڈرانے والا بھی ہے دعوت دینے والا بھی. ومن اتبعه هدى جس نے قرآن کو مانا اتباع کی وہ کامیاب ہو گیا. ومن خالفه أعرض ضل وشقى في الدنيا. اور جس آدمی نے اعراض کیا مخالفت کی گمراہ ہو گیا دنیا میں. النار موعده يوم القيامة جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. ولهذا قال من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه لا مهيد لهم عنه ولا انفقاق وساء لهم يوم القيامة حملا. أي بسلهم حملهم کہ برا ہے ان کا بوجھ جو ان نے اٹھایا، گناہوں کا بوجھ جو اٹھا کے لے آئے. اور یہ کب ہوگا؟ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا. یاد رکھو سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا. ایک دفعہ سور پھونکیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی. نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. کہ جب سور پھونکیں گے آسمان و زمینوں میں سب مخلوق ختم. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور پھر سور دوبارہ پھونکا جائے. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے. فرماتے ہیں یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ثابت الحدیث سے رسول اللہ علیہ وسلم نے حضور سے سوال کیا کہ حضور سور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا قرن ينفخ فیہ، ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا. وقت جہاں بھی حدیث رسول میں روایت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ سور جو ہے ایک سینگ ہے. انہ قرن عظیم الدائرۃ منہ بقدر السماوات والارض، اس کا دائرہ جو ہے آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. ينفخ فیہ اسرافیل علیہ السلام، اور سور پھونکنے والے فرشتے کا نام حضرت اسرافیل ہے. وجاء فی الحدیث وکیف انام وصاحب القرن قد التقم القرن وحدا جبهته فانتظر ان یؤذن له. حضور پاک کی خدمت میں صحابہ نے کہا حضور آپ کے لیے اچھا لباس بنوائیں، اچھا جوڑا بنوائیں. آپ نے فرمایا میں کیسے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں؟ سور والے فرشتے نے تو اپنا منہ سور پہ رکھ لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے کہ کب حکم ہوتا ہے. فقالوا یا رسول اللہ کیف نقول، صحابہ نے کہا حضور جب حالات ایسے مشکل ہیں تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. سب دل سے پڑھ لو، اللہ حضور کی امت سے مشکل حل کر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. کیونکہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی سہارا بھی تو نہیں، اس لیے اس کے ذات کے سوا کوئی سہارا بن بھی نہیں سکتا. فرمایا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. زرقا مانا زرق العیون، یعنی آنکھیں جو ہے نیلی ہو جائیں گی. یہ نہیں کہ حسن ہوگا، مانا ڈر کے مارے نیلی ہو جائیں گی، پھیل جائیں گی، رنگ بدل جائیں گے آنکھیں. من الاحوال يتخافتون بينهم، یعنی آپس میں ایسا ایسا گفتگو کرتے ہوں. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا.
حضرت ابن عباس فرماتی ہیں یتخافتون معنی یتصاوون بینہم یقول بعضهم لبعض ان لبثتم الا عشرا. معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے تو ہفتہ 10 دن گزارے دنیا میں. اے فی الدار الدنیا لقد قال لبثتم فیہا قلیلا ایام نحوها. قال اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بدبخت تمہیں پتہ نہیں، ہم تو جانتے ہیں تم کتنا دنیا میں رہے. نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم فریقة ان لبثتم الا یوما. اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں تم کتنے رہے ہو، اور ان میں جو سب سے عقل والا تھا، کامل عقل والا، امثلهم طریقۃ، اس نے کہا نہیں بھائی ہم تو ایک دن ٹھہرے ہیں، تقریباً بس ایک دن گزرا ہے. جب دنیا فنا ہو جائے گی معلوم ہوگا جیسے ہم ایک دن گزرے. اس لیے کہتی ہیں لبثتم الا یوما لقصر مدت الدنیا بانفسهم یوم البعث لان الدنیا كلها انتقل اوقاتها وتعاقبت لياليها وايامها وساعتها كانها يوم واحد. اب مفسر فرماتا ہے کہ اگر دنیا ہزاروں سال ہو لیکن جو چیزیں فنا ہونے والی ہوں، جیسے گزرنے والے ہوں، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ایک دن گزر گیا. فلہذا یستغفر قابل مدت حیات الدنیا یوم القیامہ وکان غرضهم فی ذلک صدا قیام الحجۃ علیہم قصر مدتهم. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مولا بہت تھوڑا وقت ملا، ہم کام نہیں کر سکے، ہمیں دوبارہ بھیجو، ہم مسلمان ہو کے کام کریں. یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة. قسمیں کھائیں جی ہم نے تو ایک گھڑی گزاری ہے، ویسا پتہ لگا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اسی طرح جیسے فرمایا أَفَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. یا جیسے اللہ نے فرمایا کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. انما كان الاسم بياكل بالنصار واصل الواقع الفاني ولكن صرتم وصادوا تصروا فقدمتم هذا الفاني الدائم الباقي. اللہ نے فرمایا اگر تم جانتے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے تو تم باقی آخرت کے لیے تیاری کرتے، تم فانی کو باقی سے ترجیح نہ دیتے بلکہ باقی کو فانی سے ترجیح دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اب انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا، زندگی باقی تو درس رمضان کے بعد انشاءاللہ، کیونکہ اب درس مشکل ہوگا کہ مغرب کے بعد افطار ہے اور لوگوں نے کھانا وانا کھانا ہوتا ہے، اور پھر عشاء کے بعد تراویح ہے اور 10 ساڑھے 10 تراویح میں بچ جائیں گے. تو زندگی باقی انشاءاللہ اللہ نے زندہ رکھا اور آپ لوگوں کی دعائیں رہیں. اللہ توفیق دے اور خاتم حیات محروم نہ فرمائے، ہماری نسلوں کو اور نسلوں کی نسلوں کو بھی محروم نہ فرمائے. یہ دروس قائم و دائم رکھے. اور انشاءاللہ اب رمضان میں صبح کی نماز کے بعد تو درس ہوگا لیکن مغرب کے بعد نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ کی مسجد سے جو عمرہ ہے کیا مرد بھی کر سکتے ہیں؟ عبداللہ ابن زبیر فرماتے تھے، عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے. ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے بھائی یاد رکھو ہمیشہ کہ اگر کسی خاص مسئلے میں حضور فرما دیں کہ یہ حکم صرف تمہارے لیے ہے وہ خاص ہو جائے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آپ نے فرما دیا قرآن میں کہ وَإِمْرَأَةٌ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ خَالِصَةً لَكَ، تو صرف آپ کے لیے اور کسی کے لیے. اسی طرح جب بی بی عائشہ کو حضور نے حکم دیا ہے تو یہ اسی حدیث مبارک میں ہمیں نہیں ملتا کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے بعد نہ کوئی عورت کرے، نہ کوئی مرد کرے، نہ کوئی اور کرے. لیکن ایسا کوئی حکم نہیں ملتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مکے والا عمرہ کرنا چاہے تو کیا کرے؟ تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حد حرم سے باہر جائے. اب حد حرم سے باہر قریب ترین جو جگہ ہے وہ مسجد عائشہ ہے، باقی ساری جگہ جو ہے دور ہے. جہرانہ ہے، عرفات ہے، اسی طرح لیز کی جانب ہے،
اسی طرح جدے کی جانب شمائسی ہے تو سارے حدود حرم جو ہے باقی دور ہیں. اقرب ترین حد حرم جو ہے وہ مسجد عائشہ ہے. اور پھر اسی طرح کتابوں میں یہ بھی ثابت ہے کہ ساری زندگی جب اللہ نے موقع دیا بی بی عائشہ وہاں سے عمرہ فرماتی نہیں، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی عمرہ فرمائے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی عمرہ فرمایا. باقی کوئی نہ کرنا چاہے نفلی عبادت ہے نہ کرے. کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں مثلاً سرحد میں قاضی کورٹ ہیں، لیکن باقی ملک میں فیملی لاز ہیں، فیملی کورٹس ہیں، وہاں اسلامی فیصلہ نہیں ہوتا. تو اب عورت کیا کرے؟ اس کا حل ہے کہ جس ملک میں الحمدللہ جیسے سعودی عرب ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہاں اسلامی کورٹس ہیں، ساری قاضی ہیں اور تمام فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں. لیکن اگر نہ بھی ہوں تو حل ہے کہ 2-4 علماء کو ایک اپنی کمیٹی بنا لیں، اس کے سامنے عورت اپنا مسئلہ رکھے، وہ فیصلہ کرے. میرا بھائی اگر کوئی آدمی مثلاً کھاد کی بوری ہے، وہ کہتا ہے بھی نقد قیمت ہے 100 روپے، ادھار لوگے 6 مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 150 روپے. یہ صورت جو ہے سود نہیں بنتی. کیوں؟ اگر ہم نقد دیں گے تو ہم نے لے لیا، نقد نہ دیا تو گویا ہم نے یہ بوری خریدی ہی 150 میں ہے. تو سود کس بات کا ہے؟ سود تو تب ہوتا ہے نا کہ میں کسی سے 100 روپے لوں اور وہ مجھ سے 150 مانگے. وہ تو مجھے چیز بیچ رہا ہے، اس چیز کی قیمت کر رہا ہے کہ نقد قیمت یہ ہے اور ادھار قیمت یہ ہے. اس میں البتہ فقہا نے ایک باریکی لکھی ہے کہ اگر ایک آدمی کہے کہ میں نقد پہ تو نہیں بیچتا، صرف ادھار پہ بیچوں گا تو پھر نہ جائے. وہ کہے کہ بھائی نقد لینا ہے تمہاری مرضی، پیسے دے تو لے جاؤ. اگر نقد نہ لو، ادھار لینا چاہتے ہو تو پھر یہ قیمت ہوگی. تو یہ دونوں چیزیں آپشن رکھے تو پھر جائز ہے، ورنہ نہیں. جیسے کہ یہاں بھی گاڑیاں بکتی ہیں نقد پہ، ادھار پہ، نقد پہ، یہ جائز ہے. لیکن میری ایک حقیر رائے یہ ہے کہ اس سے بھی بچنے کی کوشش کرو، ایسے کاروبار سے بھی کوشش کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تھوڑا سا شبہ پڑ جائے نا جی، اس سے بچنا چاہیے. حضور پاک کا فرمان ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. حضور نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہے کہ حلال ہیں یا حرام ہیں. تو حضور نے فرمایا ان سے بھی بچ جاؤ تاکہ بلا وجہ حرام میں پڑنے کا اندیشہ باقی نہ رہے. دیکھو نا، اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے سے قرضہ لینا تھا. اتفاق سے امام صاحب جو ہیں اس بندے کے گھر کے قریب گزرے، خیال آ گیا کہ میں نے اس سے قرضہ لینا تھا اور گزر بھی رہا ہوں تو مانگ لوں. تو آپ نے کنڈی کھٹکھٹائی اور پھر دھوپ میں کھڑے ہو گئے. گھر والا جلدی سے نکلا، دیکھا امام صاحب کھڑے ہیں، بیچارہ دوڑ کے آیا. اس نے کہا حضرت آپ نے کیا کیا؟ دھوپ میں کھڑے ہیں، میرے گھر کے آگے شیڈ ہے، چھت بنی ہے، کمرہ بنا ہوا ہے، سائے میں تو کھڑے ہوتے. آپ نے فرمایا میں نے تم سے قرضہ لینا ہے، تیرے گھر کے سائے میں کھڑے ہونے کو میں ڈر گیا قیامت میں سود نہ بن جائے. تو ڈرنے والے تو یوں ڈرتے ہیں اور پینے والے جو ہیں وہ سارا پی رہے ہیں، کھا نہیں رہے، پی رہے ہیں. نبوت اللہ دیتے ہیں، امام تو ہم بھی مسجد میں کھڑا کر دیتے ہیں، بڑا فرق ہے. ہاں کسی جگہ اگر امام سے مراد نبی لیا جائے تو الگ بات ہے. کام کاج کے لیے پریشان ہوں، اللہ سے رجوع کرو، استغفار زیادہ پڑھو، اور ہر مشکل کے حل کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو. تو پڑھا نہیں جاتا کیا لکھا ہے. کہتے جی کہ جب صبح کی نماز ہو جائے
یا عصر کی نماز ہو جائے تو حنفی مسلک میں اوقات مکروہ ہیں، کوئی نماز نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم میں یہ رعایت ہے کہ اگر کوئی طواف کرے تو جب چاہے اس کی 2 رکعت پڑھ لے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لڑنے کے۔ دیکھو نا، ایک ٹھنڈے دل سے سوچ لو کہ اگر تم نے مغرب کے بعد نماز پڑھی تو کوئی امام مخالف نہیں، کوئی حدیث مخالف نہیں، کوئی قول مخالف نہیں، لیکن عصر کے بعد پڑھو تو ایک حدیث مخالف تو موجود ہے۔ اچھا، اس لیے کچھ اللہ کی طرف سے وسعت اور رعایت بھی ہے کہ آپ نے جانا ہے، قافلہ جا رہے ہیں، مجبوری ہے، چلو توکل اللہ پڑھ لو، ایک حدیث پڑھنے کی اجازت کی بھی موجود ہے۔ اور اگر آپ مکے میں ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے بعد میں پڑھو تاکہ کسی حدیث کی مخالفت نہ ہو، ہر حدیث پہ عمل ہو۔ اور رکن یمانی کو بوسہ دینا جو ہے خلاف سنت ہے، البتہ ہاتھ لگانا سنت ہے۔ یہ اس کا کنارہ یمن کی جانب ہے اور یہاں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، جب بندہ جا کے ہاتھ لگاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اپنے اس بندے کی دعا قبول فرما۔ کہتے جی میرا والد فوت ہو گیا ہے، میری بہنوں نے جائیداد میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ کوئی بہن اتنی پاگل نہیں ہوتی، اس کو پتا ہے کہ آپ دیں گے نہیں، بلا وجہ بیچاری جھگڑا کیوں خریدیں۔ آپ ایسا کریں جناب کہ باپ کا حصہ ان کے نام انتقال کر کے قبضہ دے تو پھر دیکھو تمہیں واپس لیتی ہے۔ جب ان کو پتا ہے کہ ظالم بھائی ہیں، دیں گے نہیں بھائی صاحب ہم نے بخشا ہے آپ کو، کیا کریں گا؟ کوئی راضی نہیں ہوتا، اس کو دو بالکل بہنوں کا حصہ ادا کرو، ایسا نہ ہو کہ بہنوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جاؤ۔ تم کیوں نہیں معاف کر دیتے بہنوں کو؟ اپنا حصہ بھی ان کو دے دو۔ کیا خیال ہے؟ نہیں، وہ بھی تو تمہاری بہنیں ہیں، عورتیں ہیں بیچاری۔ تم ایسا کرو کہ باپ سے جو حصہ بھی لینا تم اپنا بھی بہنوں کو دے دو۔ میں دیکھوں گا تم بڑے لالتے ہو، ماشاءاللہ ایمان والے ہو، بہنوں کا حق ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، ارے بہنوں نے معاف کر دے، معاف نہ کرے کیا کرے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں میری بیوی نے یہ حق المہر مجھے معاف کر دیا، معاف نہ کرے طلاق ہو کری۔ اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، کس دن تم نے اس کو کہا کہ یہ آپ کا حق المہر لکھا ہے 10,000 یہ لے لو، پھر واپس کر کے تمہیں میں دیکھوں واپس لیتی ہے؟ کوئی طواف ہو، نفلی ہو یا طواف زیارت ہو یا عمرے کا ہو، ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ لاؤڈ سپیکر اونچا رکھیں، آواز دیا، انشاءاللہ تم ذات کے بعد غور کریں گے۔ جو آدمی عمرہ کرے حج فرض ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا، جس سے فرض ہے وہ عمرہ نہ بھی کرے تو فرض ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مسجد الحرام کی تینوں طرف 2 میناریں ہیں اور باقی طرف ایک ہے، جن نے بنایا ان سے پوچھے ایک مسئلہ ہے نہ، تم مینارے کتنے ہیں عمرہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندے، جہاں بڑے دروازے ہیں وہاں 2 رکھ دیے گئے، چھوٹے دروازے ہیں 1 رکھ دیا گیا، اس میں ہے کیا؟ لیکن پاکستانی بھائی ہے یہاں، یہ تو اینٹیں بھی گنتا ہے۔ اللہ کے کعبے میں قبریں ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں جی حتیم میں اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، اور اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے حکم دیا قبروں کے اوپر چلو، بھائی عقل کرو۔ میں نے ٹوپی پہن لی تھی احرام کی حالت میں، اگر تھوڑی دیر پہنی ہے کوئی حرج نہیں، صدقہ کر دو 100 ریال۔ میں جتنے گیا عمرہ نہیں کیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں مرد حضرات کے پیچھے مسجد میں آ کے عورتیں تراویح پڑھتی تھیں، ان کا آنا تراویح کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ اور آج کل فتنے کا دور ہے، اس لیے عورت اگر گھر میں نماز پڑھے تو زیادہ افضل ہے، اگر آ جائے مسجد میں تو پڑھے، نہ آئے تو خاص طور پہ اسی لیے آنا ضروری نہیں ہے۔ مولانا عبد الکریم صاحب بھی اللہ شفا دے،
لڑکیوں کا رہائشی مدرسہ چلانا کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، لیکن نگران بھی عورتیں ہوں، پڑھانے والی بھی عورتیں ہوں، کھلانے والی بھی عورتیں ہوں، کسی مولوی پہ یا قاری پہ یا حافظ پہ کبھی اعتبار نہ کرنا، یہ میری نصیحت ہے۔ پلے بات کو یہ میری طرف سے، میری برادری مجھ سے ناراض ہوتی ہے، مولوی بڑے ناراض ہوتے ہیں، لیکن کسی گناہ گار پہ اعتبار کر دینا، میرے جیسے مولوی پہ اعتبار نہ کرنا، کیونکہ گناہ گار کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس نے سینکڑوں عورتیں دیکھی ہوتی ہیں، مولوی ہوتا ہے بھوکا بیچارا، اس نے کبھی عورت دیکھی نہیں، موقع ملے کبھی نہیں چھوڑے گا بکری۔ ان کو بالکل غریب عورتیں جاہل ہو جائیں، مولوی سے نہ پڑھانا، نہ قاری سے پڑھا، اگر عورت پڑھانے والی ہے بالکل پڑھاؤ۔ قرآن ختم کرنے کے بعد ایک ساتھ 12 سجدے کر دیں، کیوں تمہیں تکلیف ہے ہر آیت پہ سجدہ کرنے کی؟ ہر آیت پہ سجدہ کرو، تم گلے سے اتارنا چاہتے ہو قرآن پڑھے، سجدے کرنے کی تکلیف ہے تمہیں؟ من ہی سجدے کا یہ ہے کہ جب یہ آیت آئے تو بندہ سجدے میں گر جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات ایک دفعہ اترا، ہاں جی ایک دفعہ اترا۔ فاسق فاجر مجرم، یہ لغت کی کتاب میں تحقیق دیکھ لو۔ اگر کسی آدمی کے پاس، میں نے عرض کیا، ایک مکان ہے، اس میں 20 کمرے ہیں، رہتا تو 2 کمروں میں ہے، لیکن سادہ ہے رہائشی، اس سے زکات نہیں ہے۔ میرا بھائی، ہر گھر میں ڈرائنگ ہوتا ہے، ڈائننگ ہوتا ہے، سروینٹ روم ہوتے ہیں، لانڈری ہوتی ہے، ملازمین کے کمرے ہوتے ہیں، جب رہائش کے لیے ہے اللہ نے رعایت کی ہے۔ اگر ایک شخص کے بڑے کماؤ بچے ہوں اور اس کو کہتا ہے قرضے ہوں، تو کیا دیکھو، بیٹا باپ کو زکات نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو زکات نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ باپ کا بیٹے پہ حق ہے، بیٹے کا باپ پہ حق ہے، زکات کی ضرورت نہیں، ویسے مدد کرے۔ بیوی سے ملنے کے وقت ہاتھ پھیر سکتے ہیں، بالکل ہاتھ پھیریں جی بھائی، مکے میں خریدی جائے حرم میں، اور حرم کے غریبوں کو تقسیم کی جائے۔ آپ کے ملک میں جو بکری ہے وہ آپ کے ملک کی ہے، جہاں غلطی کی ہے جرمانہ وہاں ادا کرنا پڑتا ہے۔ نماز جنازہ میں مقتدی بھی پڑھتا ہے، ہاں پڑھتا ہے، سرا بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، دعا بھی پڑھتا ہے، کیونکہ جنازہ تو ہے ہی دعا۔ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں میاں بیوی رات کو جمع کر سکتے ہیں، ہاں جی بالکل کر سکتے ہیں، دن میں نہ کرنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ لیٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی داہنی طرف کروٹ رکھے اور اپنا داہنا ہاتھ جو ہے وہ بھی اپنے داہنی بغل کے نیچے رکھ کے اس میں احیا و اموت و الیک النشور، یہ دعائیں جو ہیں وہ پڑھ لے، اس کے بعد پلٹ جائے تو ضروری تو نہیں کہ اتنی دیر ساری رات ایسے سوتا رہے گا۔ روزہ اقدس میں عورتیں ہیں، ان کے لیے وقت ہوتا ہے، وہ بھی جائیں سلام پڑھیں۔ میں جتنے میں رہتا ہوں، جتنے سے احرام نہیں باندھا کوئی حرج نہیں۔ سائل نے اپنی بیوی کو 1 2 3 4 کہہ کے طلاق دیا، ماشاءاللہ کام پکا ہو گیا، فی امان اللہ، اللہ کے شکر۔ طلاق سے پہلے مسئلہ پوچھا کرو، گولی مار کے جو پوچھو اگلا تو مر گیا، پوچھنے کا کیا فائدہ؟ صلاۃ تراویح جو ہے کتنی پڑھیں؟ 20 رکعت۔ دوران نماز ہاتھ کہاں باندھیں؟ تحت سرہ بھی جائز ہے، فوق سرہ بھی جائز ہے، سینے پہ بھی جائز ہے، ناف پہ بھی جائز ہے، ناف کے نیچے باندھنا بھی جائز ہے، سینے پہ باندھنا بھی جائز ہے، کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں، جہاں اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے باندھ رہے۔ طواف جب عورتیں کریں تو پردہ کریں، بالکل پردہ کریں، گلے میں تعویذ ڈالیں نہ ڈالیں تو بہتر ہے۔
نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں. دم پڑنے کے بعد ہمت کریں کہ جلدی ادا ہو. اگر مجبوری ہے دیر سے بھی کر سکتے ہیں. کہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں آپ درس میں انشاءاللہ آپ دعا نہیں کرتے, دعا کریں گے تو وہاں بھی دیں. بہرحال اگر کوئی مسجد عائشہ سے عمرہ کرے تو امام ابو حنیفہ امام شافعی کے نزدیک جائز ہے, چاہے جتنے کریں, لیکن افضل یہ ہے طواف بھی ادا کریں. عرفات سے احرام باندھیں وہ بھی جائز ہے. کہتے جی کہ ایک بریلوی عالم نے لکھا ہے کہ ابو طالب جنتی ہیں. حدیث میں تو یہی موجود ہے اور قرآن کی تفسیر میں بھی یہی موجود ہے کہ وہ ایمان نہیں لے آئے. باقی انہوں نے پتہ نہیں پڑھا ہوگا. طواف اور عمرے میں پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالے. اب میری پہلی بیوی شادی نہ کرنے دے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں مجھے لے جاؤں, میں سفارش کروں گا کیا؟ یعنی اگر آپ کو اجازت ہے میں کیا کروں بتائیں. عجیب آدمی ہے یار. پھر کہتے ہیں وکیل صاحب ایسی بات کریں, میں کیا کروں آخر مجھے بتا, اس کا مسئلے سے کیا تعلق؟ شریعت میں کوئی حکم نہیں کہ پہلی بیوی اجازت دے. باقی تم جانو, تمہارا قانون جانے. اچھا خدا کی شان, میں جب تک چیئرمین تھا نا, مجھ سے جو بھی دوسری شادی کی اجازت مانگتے تھے سب کو دے دیتے تھے. اور اللہ کی رحمت سے ایسا فیصلہ لکھتا تھا کہ لوگ ہائی کورٹ تک گئے میرے خلاف اپیلیں کی, لیکن اللہ کی رحمت سے سب کے فیصلے ٹوٹے, میرا فیصلہ رکھا گیا تھا. اس میں دلائل اتنی محنت سے لکھتا تھا کہ وہ فیصلہ جم جاتا تھا, کیونکہ اب پھنس گیا, میں مصیبت ہو گیا تھی. اور میں اس قانون کو اسلام کے خلاف سمجھتا ہوں تو روکوں کیسے؟ تو اس لیے مجھے جو بھی درخواست مل گئی میں سب کو اجازت کری. ماشاء سب جس نے شادی کرنی ہو میرے علاقے میں آگے باہر جاتا ہے. اس کو پتا تھا کہ یہ مولوی صاحب شریف آدمی ہے, یہ نہیں روکتا. اگر طائف جائیں تو میقات ہے, احرام باندھ کے آئیں. اگر وطر میں دعائے قنوت نہ آتی ہو تو سیکھنے کی کوشش کرو, اور جب تک نہ آئے تو اللہم اہدنا اللہم اہدنا کوشش کرتے رہو. طواف کی نماز, تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے. کہتے جی کہ اگر شیعہ نیاز حسین کریں تو وہ جائز نہیں ہے, تم بھی کرو تو جائز نہیں ہے. شیعہ کا کیا مانا ہے؟ جب غیر اللہ کے نام پر کوئی نیاز بانٹی جائے انہیں جائز ہے, سنی کرے شیعہ کرے. اللہ کی اولادوں پہ, ہماری اولادوں پہ, آپ کی اولادوں پہ رحم فرمائیں, اور دعا کرو اللہ ان کی ظاہری باطنی بیماریاں دور کریں, اللہ صالح بنائیں اور ہر مصیبت ڈال دیں. کیا تھا صبح ہے کہ طواف ودا نہیں کیا, اگر صبح ایک دم بھیج دو بس. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب فرج عنا كل كرب. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا